الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقصب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو، قرآن سے ہے
نور کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، وہ نور کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ سجدے میں آقا گئے، اوپر وہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے، اوپر وہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ احباب ذوالفقار، اس طرح کے پچھلے جمعہ المبارک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کے فضائل بیان کیے تھے۔ آج کے جمعہ المبارک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ سے مکہ کی طرف جانا، پھر مکہ سے کوفہ کی طرف جانا، اس بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے، جس میں ایزار شریف اور ردائے اقدس، قمیص مبارک اور ناخن مبارک تھے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ایزار شریف، ردائے اقدس اور قمیص مبارک اور موئے مبارک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک جو ہے، ان سے کفن بھی دینا ہے، اور موئے مبارک اور ناخن مبارک کو میرے کفن میں میری پیشانی پہ رکھ دینا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان تبرکات کی برکت سے مجھ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصال فرمائے تو یزید کو پتہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تبرکات سے کتنی محبت کرتے اور کتنی محبت سے ان کو سنبھالا ہوا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصیت پر عمل کیا گیا، اور آپ کو ان تبرکات جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح وصیت کی تھی اس طریقے سے آپ کو کفن دفن اور آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے جب حضرت امیر معاویہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ساری زندگی آپ نے ان کو سنبھال کے رکھا، ان سے اتنا پیار کیا، تو آقا علیہ السلام کے بدن سے جو جزو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو آقا علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آقا علیہ السلام نے جن کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ امام حسین جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے ممبر پر بٹھایا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہ پھول ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح یزید کو پتا تھا کہ ان کا باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تبرکات کا کتنا احترام کرتا ہے کہ وصیت کی ہے کہ مجھے ان کے اندر کفن دفن دینا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کرتا۔ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت پہ بیٹھا تو اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ سارے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، میرے حکم پر مانیں۔ یہ آرڈر یزید نے گورنر مدینہ جو تھا اس کو بھی یہ حکم جاری کر دیا کہ تم نے جو مدینہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے بیعت لے۔ تو جب یہ خط اس گورنر کے پاس پہنچا، وہ گورنر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جب آپ نے وہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے ظالم اور ایسے فاسق کو نااہل قرار دیتا ہوں، اور آپ نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت لینے سے انکار کیا۔ تو یزید نے پہلے اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم جاری کیا تھا تاکہ جب یہ میرے بیعت لے لیں گے تو باقی جو مدینہ والے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کے میرے حکم پر عمل کریں گے۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لینے سے انکار کیا اور آپ کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ جب میں نے بیعت کا انکار کیا ہے تو یہ ایسا بدبخت ہے کہ مدینہ کے اندر خون ریزی کرے گا، مدینہ کے اندر یہ خون بہائے گا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا، کیونکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو شریعت کی جو حدیں ہیں وہ ختم ہو جاتی، شریعت کی بے حرمتی ہوتی اور اسلام کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا، ایسا درم برم ہوتا کہ جس کا دور تک بعد میں اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یزید کی ہر بدکاری جو ہے وہ جواز کے لیے امام حسین کی بیعت سند ہو جاتی ہے کہ حضرت امام حسین نے بیعت کر لی ہے، لہذا یزید جو حکم کرتا رہے تو اس کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ اس نے حکم جاری کر دیا ہے
اور میں نے بیعت نہیں لی ہے تو یہ اب حکم جاری کرے گا کہ زبردستی ان سے بیعت لی جائے، اور جب میں نہیں لوں گا تو خون ریزی ہوگی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ارادہ کیا کہ آپ مدینہ کو چھوڑ کے مکہ چلے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی رحلت کا دن آیا کہ جب آپ مدینہ کو چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہوتے، تو اس رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اندازہ لگائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا رنج ہوگا کہ لوگ تو پورے عالم سے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اپنے عزیز و قارب کو چھوڑ کے، اپنی اولاد کو چھوڑ کے مدینہ آتے ہیں تاکہ آقا علیہ السلام کے روضے مبارک کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بچپن مدینہ میں گزرا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کے زہری وصال کے بعد اہل مدینہ حضرت امام حسین کو دیکھ کر اپنی تسکین کرتے تھے، سکون حاصل کرتے تھے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر روئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دین کی خاطر اور خون ریزی سے بچنے کے لیے میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ کی طرف آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ کہتے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ میں تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ میں پہنچے تو اہل عراق جو کوفہ والے ہیں ان کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں۔ تو اہل جو کوفہ تھے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیا۔ مورخین لکھتے ہیں تقریباً 150 خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے حق پر بیعت کریں گے، ہم یزید سے جو ظالم فاسق ہے ہم اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب 150 خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت جابر اور حضرت ابو سعید، اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ نے گزارش کی کہ حضور آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ اہل کوفہ یہ وفا کے پاسبان نہیں ہیں، یہ بے وفا ہے جن کی بے وفائی سے پتہ چلا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا تھا اہل کوفہ نے، اور اس کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ وہاں نہ جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ پہلے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجتا ہوں، اور آپ نے ساتھ خط بھی لکھا کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہاری استدعا پر، تمہارے بلانے پر، تمہارے اتنے خطوط آنے پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے کہ جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو تم نے ان کی نصرت کرنی ہے، تم نے ان کی حمایت کرنی ہے۔ جب تم ان کی حمایت کرو گے گویا تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی ہے۔
حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ سے روانہ ہوئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے دو چھوٹے فرزند تھے، بیٹے تھے، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے تھے، جس طرح چھوٹے بچے اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، باپ کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اسی طریقے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ اپنے باپ سے اتنا پیار کرتے کہ باپ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے گھر آپ تشریف فرما ہوئے، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں پر قیام فرمایا اور آپ کی تشریف آوری کا جب اہل کوفہ کو پتہ چلا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں، تو اہل کوفہ ایک ہی دن میں 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ ایک دن کے اندر 12,000 لوگوں نے حضرت امام حسین کے نام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ اہل عراق کوفہ والے اتنے گرویدہ ہیں، اتنے عقیدت مند ہیں، اتنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، تو فوراً ہی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور لکھا کہ حضور آپ جلدی تشریف لائیں، یہ بندگان خدا جو ہیں وہ ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں، یزید پلید کے شر سے یہ محفوظ رہیں، آپ جلدی تشریف لائیں اور دین حق کی تائید بھی ہو اور مسلمان امام حق کی بیعت سے وہ فیض یاب بھی ہو۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط لکھا، یہ خط روانہ کیا، تو اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی ہیں جو اس زمانے میں اہل کوفہ کے گورنر تھے، نعمان بن بشیر یہ اس وقت اہل کوفہ کے یہ گورنر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردے ایک نائب پر ایک دن میں 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت لی ہے، تو حضرت نعمان بن بشیر نے سرسری طور پہ ان کوفہ والوں کو کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ یزید کی مرضی کے خلاف کر رہے ہو، لہذا یہ تم پر یزید کارروائی کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو گئے، آپ نے ان پہ کوئی کارروائی نہ کی۔ کہتے جب ایک دو دن گزرے تو مسلم بن یزید اور عمار بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ ان کی محبت میں اتنا جوش و خروش ہے کہ ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ مسلم بن یزید اور عمارہ بن ولید نے یہ یزید کو اطلاع بھیجی کہ ابھی جو کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر ہیں اس نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور اتنے لوگ ایک دن میں ہزارہا لوگ جو ہیں وہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو جب یزید نے یہ اطلاع پائی تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا، معطل کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ تم کوفہ کے گورنر ہو اور اس معاملے کو تم نے دیکھنا ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار آدمی تھا، بہت شاطر تھا۔ یہ بصرہ سے روانہ ہوا، اس نے اپنی فوج بھی ساتھ تھی، اپنی فوج کو قادسیہ پر چھوڑ دیا، ایک علاقہ ہے قادسیہ، وہاں پر چھوڑ کے چند بندے اپنے ساتھ لے کے اور خود جو ہے حجازیوں کا لباس پہن کے، جو مکہ مدینہ کے حجازی لوگ لباس پہنتے تھے، یہ پہن کر اونٹ پر سوار ہوا، اور رات کی تاریکی میں مورخین لکھتے ہیں یہ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا
تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کیونکہ خط جو لکھا ہوا تھا تو انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحبا ابن رسول اللہ۔ کہتے ہیں اس مکار نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا کیونکہ لباس اس نے حجازی پہنا ہوا تھا، اس وجہ سے لوگ نہ سمجھے کہ یہ کون ہے۔ تو چلتے چلتے جب یہ کوفہ کے دارالامانت میں جو گورنر ہاؤس تھا اس میں جب داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، تو لوگوں کو تب یہ محسوس ہوا کہ یہ حضرت امام حسین نہیں تھے بلکہ یہ تو کوئی اور تھا۔ صبح کو ابن زیاد نے اپنے قلعے سے کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا کہ یزید کی طرف سے یہ حکم تھا کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ معزول ہو گیا ہے، میں اس اہل کوفہ کا جو ہے گورنر ہوں اور تم سب لوگوں نے یزید کی بیعت لینی ہے۔ اس نے جب یہ سنایا اور ساتھ ہی یزید کی مخالفت سے اس نے ڈرایا بھی صحیح، اور اس نے ساتھ ہی جو اہل کوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان سب کو اس نے پکڑوا کے قلعہ کے اندر قید کر دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حانی بن عنوہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ ابن زیاد نے سرداروں کو گرفتار کر لیا ہے اور اس طرح اس نے ڈرایا دھمکایا ہے کہ یزید کی بیعت دو، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے متوسلین آپ کے چاہنے والوں کو ندا دی، وہ لوگ جوق در جوق آنا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں 40,000 کا لشکر اسی وقت آپ کے ساتھ جمع ہو گیا اور اس قلعے کا احاطہ کر لیا جس میں ابن زیاد تھا، گورنر ہاؤس کا۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل اگر حکم دیتے تو اسی وقت وہ قلعہ بھی فتح ہوتا، یزید کی جو حکومت ہے وہ بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب ہونے کی حیثیت سے آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی خون ریزی نہ ہو، بات کرنے سے معاملہ حل ہو جائے، تو اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل نے حکم جاری نہ کیا۔ کہتے ہیں ابن زیاد اتنا مکار تھا کہ جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے حکم جاری نہ کیا، آپ نے لوگوں کو جمع تو کر لیا لیکن آپ نے آرڈر جاری نہ کیا، تو ابن زیاد اتنا مکار تھا، اس نے جو قلعے کے اندر سرداروں کو اس نے قید کیا ہوا تھا، اس نے ان سرداروں کو کہا کہ تم قلعے کی دیوار پہ چڑھ کے اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کو کہو کہ تم امام مسلم بن عقیل سے ہٹ جاؤ، یزید تمہارے بچوں کو قتل کر دے گا، یزید تمہارے مال لٹوا دے گا، یزید تم ہر ایک کو قتل کروا دے گا، اور پھر کہنا کہ تم جب قتل ہو ابھی مجھے ابن زیاد ہم سب کو قتل کر دے گا۔ تو ابن زیاد کی یہ چال چلی اور ان سرداروں کو جب اس نے یہ اکسایا اور وہ سردار دیوار پہ آ کے انہوں نے اپنے جو عزیز و قارب تھے ان کو جب یہ کہا تو کہتے ہیں وہ لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، اور ابن زیاد کی یہ جو مکاری تھی یہ کام آئی۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ لوگ اتنا منتشر ہونے لگے کہ جب مغرب کے وقت کوفہ کی مسجد میں جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز ادا فرمائی تو صرف 500 لوگ رہ گئے تھے، اور نماز کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ جو صبح کو 40,000 کا لشکر تھا وہ مغرب کے وقت ایک لوگ بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا تو آپ حیران رہ گئے اور دل میں بڑی تکلیف تھی کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ بھیجا ہے کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حتیٰ کہ اتنا معاملہ ہو گیا تھا کہ مغرب کے بعد جو اہل کوفہ کے جو مہمانوں کے جو دروازے تھے ان کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پریشان ہیں کہ اب رات ان کے گھر گزاریں، اور
2 गज ज़मीन कौन देगा कि जिनके मेहमान बने। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े परेशान थे और आपके बच्चों को प्यास लगी तो आपके बच्चों ने अपने बाप से कहा कि हमें प्यास लगी है। तो हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सामने एक तवा नामी औरत थी, उसका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पानी मांगा। तो वो नेक सीरत औरत थी और अहले बैत से मोहब्बत करती थी, उसने पानी भी दिया और साथ ही हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील और आपके बच्चों को कहा कि आप हमारे घर में रहें। तो जब हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस तवा नामी औरत के घर में तशरीफ़ फरमा हुए तो उस औरत का घर का फर्द जो था वो यजीद के साथ था। जब उसने देखा कि हज़रत इमाम मुस्लिम हमारे घर में है तो उसने यजीद को हुक्म पैगाम भिजवाया कि इमाम मुस्लिम जो है वो हमारे घर में है। तो यजीद ने जब ये सुना तो उसने अमर बिन हरीस और मोहम्मद बिन अशास को भेजा जमात के साथ कि जाओ उनको गिरफ्तार कर दिया। कहते जब ये जमात हज़रत इमाम मुस्लिम के घर उनको पकड़ने के लिए आई तो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने तलवार उठाई और उस जमात को मुंतशिर किया। उनमें से बाद लोग मारे गए, बाद जख्मी हुए। तो जब वो सरदार थे उन्होंने देखा कि ये हमारे हाथ में नहीं आ रहे तो उन्होंने चाल चली कि हम आपको मारने के लिए नहीं आए बल्कि इसलिए आए ताकि आप चल के इब्न ज़ियाद से बात करें, जो मामला हो बातों से हल हो जाए, लड़ाई नहीं चाहते हम। तो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा मैं तो पहले ही चाहता था कि जब मेरे साथ 40,000 का लश्कर था उस वक्त अगर मैं हुक्म देता तो फ़ौरन किला भी फतह हो सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि खून रेजी हो। अब भी मैं यही चाहता हूँ कि खून रेजी ना हो। कहते हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दोनों बच्चों के साथ उस जमात के साथ इब्न ज़ियाद के पास जा रहे हैं तो उस बदबख्त ने उस किले के अंदरूनी दरवाजे पर कुछ लोग मुकर्रर कर दिए थे कि जब ये दाखिल हों तो इन पर जो है हमला किया जाए, इनको उसी वक्त शहीद कर दिया जाए। तो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप आ भी रहे हैं और साथ ही आयात तिलावत भी कर रहे हैं। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़, कि अल्लाह हम में और हमारी कौम में हक फैसला कर। ये आप आयात की तिलावत भी कर रहे हैं और आप आ भी रहे हैं। कहते हैं जब हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस किले के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो उन बदबख्तों ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील पर हमला किया दोनों तरफ से और हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर मुबारक को तन से जुदा किया। और आपके बेटों ने, छोटे बच्चों ने ये मंजर देखा और कितना उनको तकलीफ हुई ये वही महसूस कर सकते हैं। कहते हैं उन बदबख्तों ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने के बाद उनके बच्चों को भी शहीद किया, उनके भी सर कलम किए। और साथ हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील जिनके घर में आप तशरीफ़ फरमाते हैं हानी बिन उर्वा के घर, तो उस हानी को भी उसने कैद करवाया, उसका भी सर कलम करवाया और इन सब के सरों को नेज़ों पर रख के उसने कूफा की तरफ हिलाया और कूफा वालों को कहा कि जिसने भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत करेगा, यजीद की मुखालफत करेगा तो उसको इस तरह सज़ा दी जाएगी। तो हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस तरह आप शहीद हुए। कहते हैं जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम मुस्लिम बिन अकील जो नैब थे जब शहीद हुए उसी दिन 3 ज़ुल्हज्जा को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से रवाना हुए। जिस दिन हज़रत इमाम मुस्लिम को शहीद किया उसी दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से आप कूफा की तरफ रवाना हुए। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये एक एहसान है, आपका उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, दीन की खातिर अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। इसलिए जो आक़िल इस्लाम की हदीस पाक है ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है
میں حسین سے ہوں. تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں. یہ تو پتہ ہے کہ حضور کی بیٹی سے آپ پیدا ہوئے تو حسین مجھ سے ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین نے اسلام کو جو سر بلندی دی، دین کو جو بچایا، تو یہ مطلب ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا میں حسین سے ہوں. کہ آپ نے کربلا کے بعد جو دین کو بچایا اور ایک فاسق کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہ کی، تو دین کو جو بچایا، امت پر جو احسان فرمایا، یہ آج بھی یہ ان کا فیض جو ہے وہ بٹ رہا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. ہو رو ملک نے گایا ترانہ حسین کا، ہو رو ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ کی دو میں ہے 400، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دو میں ہے 400، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حضرت امام حسین کی محبت سے جنت میں داخلہ ملنا ہے، یہ حضور نے فرمایا. شاعر کہتا ہے حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. سب نے مل کے بنا حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، پایا ہے
یگانہ حسین کا. آخر میں جو شاعر کہتے کیا کہتا ہے؟ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان. یعنی دین جو باقی رہا وہ کربل کے بعد ہے. امام حسین نے دین کو باقی رکھا ہے. تو شاعر کہتا ہے آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان. یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا. یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا. یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا. مل کے پڑھنے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. گورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا. انشاءاللہ جو حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ گئے وہ جو منظر ہے وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج محفل ہو یا کل ہو تو انشاءاللہ اس پہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.